پیارے بچوں، آج ہم ایک غزل پڑھنے جا رہے ہیں جس کے لکھنے والے میر تقی میر ہیں۔ بہت ہی عجب انداز میں محبوب کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کی تعریف کو بیان کیا ہے۔ جیسے لگتا ہے کہ وہ اپنے زندگی سے ہم کلامی کر رہے ہیں۔ میر تقی میر غزلیات کے بادشاہ ہیں۔ جانے کوشش یہ کریں گے کہ میر تقی میر اپنے حالات زندگی کا تذکرہ اس غزل میں کس طرح کیا ہے، وہ تخلیق نگار کے نظریے سے۔ تو پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ میر محمد تقی نام، کیا نام ان کا؟ میر محمد تقی۔ اور میر کیا ہے؟ تخلص ہے۔ تخلص نک نیم آف پوئٹ، نک نیم آف پوئٹ۔ جائے پیدائش یعنی پیدائش کی جگہ یا گاؤں، جائے پیدائش اکبر آباد جو آگرہ کے آس پاس میں ہے۔ کم عمر میں سائے پدری سے محروم ہوئے، کم عمر میں ہی سائے پدری، اٹ از پرشنل ورڈ، یعنی باپ کے دیدار سے محروم ہو گئے۔ مطلب بچپن میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ عزیز اقارب یعنی دو صحبا کی بدسلوکی، ان کے ساتھ ان کا رویہ برابر نہیں تھا، اور یہ بے مروتی اور ان کو کچھ چاہتے بھی نہیں تھے، محبت سے بات بھی نہیں کرتے تھے۔ تو اطراف کا ایسا ماحول جس سے وہ بیزار کر کے وہ کہاں چلے گئے؟ دہلی چلے گئے۔ بے مروتی سے عاجز آ کر دہلی چلے آئے، لیکن یہاں بھی انہیں چین و امان حاصل نہیں ہوا۔ تو دلی آنے کے بعد بھی ایسی حالت رہی جیسے اپنے گاؤں میں تھی۔ پھر آگے انہوں نے لکھنؤ کا رخ کیا، یعنی لکھنؤ کی طرف چلے گئے، جو اتر پردیش کا کیا یہ کیپٹل سٹی ہے۔ مجموعی اعتبار سے میر کی زندگی بڑے آلام اور مسائل میں گزری۔ مطلب پوری زندگی غم میں گزری، سکون چین دستیاب نہیں ہوا۔ میر کم عمری میں ہی شعر گوئی کی جانب مائل ہوئے۔ بچپن سے شعر گوئی کا انہیں شوق تھا، اور قلیل مدت میں یعنی کم وقت میں بام شہرت پر پہنچے، یعنی بلند مقام۔ بام شہرت یعنی بام یعنی بلند، یہ پرشن ہے۔ بام شہرت پر پہنچے، پھر قادر الکلام شاعر نہیں، یعنی قادر الکلام یعنی کلام پر قدرت رکھنے والا، کلام پر قدرت رکھنے والا۔ میر قادر کلام شاعر نہیں، فن شاعری کے مسلم الثبوت استاد بھی تھے، اور ان کو شاعری پہ بڑا کمینٹ تھا۔ ان کا کلام ان کی زندگی اور عہد کا آئینہ ہے۔ تو انہیں اپنی زندگی کے تمام واقعات جس سے نام محرومی ان کو حاصل ہوئی، اس کا تذکرہ ان کی غزلیات نظر آتا ہے۔ تو یہاں پر تخلیق کاری کیا کہا ہے؟ یہ ان کی زندگی کا ایک آئینہ ہی ہے جو انہوں نے یہاں پر غزل میں پیش کیا ہے۔ سوز و گداز، غم اور غصے کے اندر اثر تاثیر سے معمور ان کا سادہ اور عام فہم لہجہ ایسا ہے کہ ان کی بات دل سے نکلتی ہے اور دل کے گہرائی میں اترتی ہے۔ جو بھی بیان کرنا چاہتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے کلام میں پیش کر رہے ہیں۔ جو ان پر بیتی ہے اس کا نظارہ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ہر ایک زندگی آج کل مصیبتوں سے گزر رہی ہے۔ پیسے والے پریشان ہیں، اور جن کے پاس پیسہ نہیں وہ بھی پریشان ہیں۔ پریشانی کی منزل ہے، شاعر کہتا ہے، پریشانی کی منزل ہے پریشانی نہیں جاتی، پریشانی کی منزل ہے پریشانی نہیں جاتی۔
یہ دنیا ہے پریشان، یہ دنیا ہے پریشان، پریشانی نہیں جاتی۔ ارے میرے مد مقابل سینکڑوں آفات آتے ہیں، میرے مد مقابل سینکڑوں آفات آتے ہیں، انہی کے مارے دل ہے پریشان، پریشانی نہیں جاتی۔ تو ہر آدمی جو ہے آج ہونے کے باوجود، نہ ہونے کے باوجود بھی کیا ہے، پریشان ہے۔ غزلیہ شاعری کے باب میں ان کی عظمت اور شہرت کا ثبوت یہ ہے کہ دنیا ادب میں انہیں خدائے سخن اور شہنشاہ تغزل کے نام سے یاد جاتا ہے۔ تغزل یعنی غزلیات کا بیان کرنے والا، خدائے سخن جو اللہ نے ذہن دیا ہے اور ذہن کے اندر جو غزلیات کا نظریہ ہے وہ اپنے زبان سے پیش کرتے ہیں۔ سخن بولنا، اٹ از اے پرسن ورڈ، تو لوگ جو ہے ان کو غزلیات کا بادشاہ کہتے ہیں۔ اب جو ہم دیکھیں گے اس غزل کے اندر اشعار کے ذریعے وہ اپنے نظریات کو کس طرح پیش کر رہے ہیں، جو ان پہ گزری ہے اس کا تذکرہ جو ہے وہ ایک غزل کے روپ میں ہمارے پاس پیش کر رہے ہیں۔ ویسے تو میں نے کہا غزل جو لکھی جاتی ہے وہ اپنے محبوب کے تعریف کے اندر، تو میر تقی میں کہتے ہیں دل و دماغ جگر سب ایک بار، دل و دماغ اور جگر یہ سب ایک بار، کام آئے فراق میں یار۔ انسان کی بدل ہوتا ہے، دماغ ہوتا ہے اور جگر بھی ہوتا ہے، انہی اعضاؤں کے بدولت انسان دنیا میں زندگی گزارتا ہے۔ اس میں ایک بھی عضو اگر خراب ہے تو کامیاب زندگی گزار نہیں سکتا۔ جس کے پاس دل ہے، دماغ ہے اور جگر بھی ہے تو اسے جو ہے جدائی کا غم کبھی محسوس نہیں ہوتا۔ تو فراق کے معنی جدائی کا ہوتا ہے۔ دل و دماغ اور جگر یہ سب ایک بار، کام آئے فراق میں ہے یار۔ تو انسان کو جدائی میں انسان کو دل کو بہلانے کو جو ہے کافی ہوتا ہے دل۔ انسان دل سے بہلتا ہے، جگر سے بہلتا ہے اور دماغ سے بہلتا ہے۔ تو انسان کو بہلانے کے لیے ان اعضاؤں کا درست ہونا ضروری ہے، جس میں دل، دماغ اور جگر یہ اعضاء پورے جسم کے اندر ایک اہمیت کا مقام رکھتے ہیں۔ سینکڑوں حروف ہیں گرے دل میں، سینکڑوں حروف ہیں گرے دل، گرہ ایک پرشن ہے، گرہ دل یعنی دل کی گانٹھ، دل کے پاس سینکڑوں حروف ہیں گرے دل میں، دل کے پاس بہت سارے حروف اطراف پہ چکر لگا رہے ہیں، مطلب واقعات جو ہے پیش آ رہے ہیں۔ سینکڑوں حروف ہیں گرے دل میں پر کہاں پائے لب اظہار، پھر بھی ہم جو ہے اپنے ہونٹوں سے جو ہے اس کا اظہار نہیں کر سکتے۔ لب ہونٹ کے بنے ہوتے ہیں، اظہار ظاہر کرنا، تو اپنے ہونٹوں کے ذریعے ہم اپنے غم اور غصے کو جو ہے ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جب غصے کو جو ہے وہ پی لیتے ہیں، خاموش بیٹھتے ہیں۔ اب غصہ کریں گے تو کس پہ کریں گے؟ اب اظہار کرنا ہے تو کس کے سامنے اظہار کریں گے؟ نکلے ہے میری خاک سے نرگس، نکلے ہے میری خاک مٹی، خاک مٹی ہوتا ہے، نرگس ایک ایسا پھول جیسے جس شاعر یہاں پر آنکھ کی تشبیہ دی ہے۔ انسان آنکھ کے ذریعے بہت سارے چیزوں کو دیکھ لیتا ہے اور اس کا اظہار بھی کرتا ہے۔ ابھی آنکھ جھپکنا یہ ایک اس قسم کا اظہار ہے محبت کے اندر۔ آنکھ کا جھپکنا کیا ہے؟ یہ اظہار محبت کا ایک حصہ ہے۔ نکلے ہے میری خاک سے نرگس، یعنی میرے اس جسم کے مٹی سے جو ہے بہت سارے پھول نکلے ہیں، اور جسم کی ہر ایک حرکت جو ہے پھول نما ہے، اور پھول جب لہلاتا ہے تو اپنی خوشیوں کا اظہار کرتا ہے۔ تو یہاں پر شاعر جو ہے آنکھ کو جو ہے اس جسم کے خاک کا اندر ایک اہم عضو
قرار دیا ہے، اور انسان آنکھ کے ذریعے جو ہے اپنے مقصد دل کو جو ہے ظاہر کرتا ہے۔ نکلے ہے میری خاک سے نرگس، نرگس ایک پھول کا نام ہے، آپ دیکھیں باغیچے کے اندر نرگس ایک ایسا عجیب و غریب پھول ہے جو انسان کے دل موہ لیتا ہے۔ نکلے ہیں میری خاک سے نرگس، یعنی اب تک ہے حسرت دیدار، بس حسرت کی سوا جو ہے یعنی ایک آرزو اور تمنا کے سوا میرے پاس کچھ نہیں بچا ہوا ہے۔ انسان بہت سی چیزیں دیکھتا ہے، پانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پانے جیسے حالات نہیں ہوتے، جس لیے وہ اپنے لب کے ذریعے ہونٹوں کے ذریعے اس چیز کو ظاہر نہیں کرتا۔ مٹا دے اپنی ہستی کو، مٹا دے اپنی ہستی کو۔ اگر کچھ مرتبہ چاہے، انسان دنیا میں کچھ مرتبہ چاہتا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ شاعر کہتا ہے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ جب تک بیج اپنے آپ کو زمین دفن نہیں کر دیتا، خاک میں جو ہے مل نہیں جاتا، تب تو جو ہے پروان نہیں چڑھتا۔ آپ معلوم ہے کسان لوگ جو کھیت میں بیج بوتے ہیں، مٹی میں ڈال دیتے ہیں اس خوشی کے اندر کہ یہ بیج جو ہے کیا ہو جائے گا، زمین سے ظاہر ہوگا، پودا بنے گا، پیڑ بنے گا، پھل لگیں گے۔ یہ تمام جو ہے توقعات دماغ میں رکھ کر کے وہ بیج کو زمین میں گا دیتا ہے۔ مٹا دے اپنے ہستی کو اگر کوئی مرتبہ چاہے۔ اگر دنیا میں تو بننا چاہتا ہے تو کہا اپنے آپ مٹا دے۔ مٹانے سے مراد برباد نہیں کرنا، مطلب اپنے آپ کیا کر تو مٹا دے۔ ہر چیز کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو مشق کی ضرورت ہے۔ اس شاعر کہتا ہے کہ مٹا دے۔ مٹانے سے مراد اپنے آپ کو ختم نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنے آپ کو جو ہے سماج کے وقف کرنا ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ یہ وہ دانے ہیں، یہ وہ بیج ہیں جو زمین میں دفن ہو کر کے پودے بنتے ہیں اور پیڑ بنتے ہیں اور اسے پھل پھول لگتے ہیں۔ ایک بیج زمین اپنے آپ دفن کر دیتا ہے، یا ہزاروں بیج اس درخت سے انسان حاصل کرتا ہے۔ لیکن انسان اپنے آپ کو جو ہے سماج کے لیے، قوم کے لیے وقف کر دے تو سماج کا جو ہے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ نکلے ہے میری خاک سے نرگس، یعنی اب تک ہے حسرت دیدار، بس ایک تمنا لیے ہوئے میں اپنے آپ کیا کر رہا ہوں، اپنے آپ مٹا رہا ہوں۔ جیسے ایک بیج اپنے آپ کو جو ہے زمین کے خاک میں دفن کر لیتا ہے، دفن ہو جاتا ہے اس تمنا سے کہ میں دوبارہ جو ہے برآور ہو جاؤں گا، اس زمین سے برآور ہو کر کے جس سے میں دفن کیا ہے اسے فیض پہنچاؤں گا۔ اگر ہم آج اپنے قوم کے لیے کچھ کریں گے تو کل ہمارے لیے بھی قوم ضرور کرے گی۔ تو ہر انسان کو اس طرح سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کرے، اپنے آپ کو جو ہے قوم کے لیے وقف کر دے۔ مٹا دے اپنے ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں گلے گلزار ہوتا ہے۔ کوئی ایسا گناہ ہے اور نہیں، 4 دن کا یہ مجھلا ہے سب۔ کیا زندگی 4 دن کی ہے، بس آئے اور چلے گئے۔ ملک الموت حاضر ہوتی ہے، روح قبض کرتی ہے، اور جب انسان نکل پڑتا ہے تو پوچھتا ہے دنیا میں کتنے سال رہا، کتنے، ارے میں دنیا میں تھا ہی نہیں۔ انسان بھول جاتا ہے، انسان اس دنیا کو موت کے جھٹکے بھول جاتا ہے۔ دنیا کا یہ ایک جھمیلا ہے، بکھیڑا ہے۔ مجھلا کے معنی بکھیڑا، 4 دن کا ہے مجھلا یہ سب۔ تو زندگی کیا ہے، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیر رات ہے۔ وہاں قبر میں ہمیشہ پڑا رہنا ہے، نہ لائٹ ہوگی، نہ کوئی ٹی وی ہوگا، نہ کوئی اور شو ہوگا۔ بس حشر کے میدان کے کھلنے تک جو ہے اسی قبر کی مٹی میں اپنے آپ کو رہنا ہے۔ وہ ہمارا آخری گھر ہے۔ اب وہاں سے ہم نکلیں گے صحیح سلامت تو ہمیں آنے والی اگر اچھی زندگی دنیا میں گزاری ہے، قوم کے لیے وقف کر دی ہے، تو قبر سے نکلنے کے بعد اللہ میاں جنت میں ڈال دیں گے۔
اگر دنیا میں برائیاں کی ہے، لوگوں کو نقصان پہنچا ہوا ہے، قبر میں پڑا ہوا ہے، وہاں تو عذاب ہوگا ہی ہوگا، لیکن حساب کتاب کے بعد جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر بھی انسان کو نا امید ہو کر نہیں رہنا چاہیے۔ ایک میں چھوٹا واقعہ سناتا ہوں۔ اللہ کے دربار میں دو لوگوں کو پیش کیا گیا، دو لوگ پیش ہوئے تو اللہ نے جو ہے بڑے غور و خوف سے دیکھا اور کہا تم کیا لے کر آئے ہو؟ کچھ بھی نہیں، چلو بھاگو ایسے، جہنم میں چلے جاؤ۔ یہ آرڈر سنتے ہی دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور ایک لا جو ہے تیزی کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوا اور دوسرا تھوڑا بھاگتا تھا اور پیچھے گھوم کر دیکھتا تھا اور بھاگتا تھا۔ جب اللہ میاں کو ان کی حرکت پر تھوڑی سی نرمائی پیش دماغ میں آ گئی تو اللہ نے دونوں کو جو ہے فرشتوں سے کہا دونوں کو پکڑ کر ہمیں حاضر کرو۔ اب فرشتے کیا، حکم کا جو ہے حکم کی تلافی کرنا وہ کام ہے۔ فرشتے اپنے طور پر کچھ نہیں کر سکتے، انہیں عقل نہیں ہوتی، جو آرڈر دیں گے وہ ان کا کام ادا کرنا۔ وہ دونوں لوگوں کو لا کر پیش کیا تو اللہ نے پوچھا ارے جیسے نے حکم دیا اور تو دوڑا جہنم کی طرف کیوں؟ پروردگار دنیا کے اندر، دنیا کے جھمیلوں کے اندر، دنیا کے جھنجھٹوں کے اندر ایسے مبتلا ہوا تھا میں کہ مجھے تیرے طرف جو ہے تیری بات کے سننے کی طرف موقع ہی نہیں ملا۔ اب تیرے سامنے حاضر ہوں میں، اگر آج بھی میں تیری بات کو نہیں مانوں گا تو پھر میرے ساتھ جو ہے گنہگار اور کون سکتا ہے، اس لیے میں بھاگ کھڑا ہوا۔ جب دنیا میں نے سنا تو کم سے کم تو سامنے مجھے کہہ رہا آرڈر دے رہا ہے تو میرا مالک ہے، اس لیے میں بھاگ کھڑا ہوا جہنم کی طرف۔ اور تو بھاگ رہا تھا اور پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہا تھا، کیوں؟ پروردگار میں نے تو دنیا کے اندر تیرے احکام کی پابندی نہیں کی، تلافی نہیں کی، اور اب تو سامنے حکم دیا ہے تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اسے بھاگ رہا تھا۔ اور کبھی کبھی دل میں خیال آتا تھا کہ اللہ میاں جو ہے مجھے دوبارہ واپس بلائیں گے، اس لیے میں آپ کی طرف موڑ کر دیکھتا تھا اور بھاگتا تھا اور موڑ کر دیکھتا تھا۔ تو اللہ میاں کو دونوں کو ترس آیا، فرشتوں سے کہا کہ دونوں کو کیا کرو، جنت میں ڈال دو۔ خوش ہو گئے۔ دیکھا اللہ میاں جب چاہتے ہیں تو سب کچھ کرتے ہیں۔ جیسے کہ بیج اپنے آپ کو زمین میں بو دیا، اب پروان چڑھا اور دنیا کو سیلاب کر چلا گیا۔ کتنے لوگوں کو پیٹ بھرے، کتنے لوگوں کو سکون چین ملا۔ لیکن انسان کی زندگی کیا ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے اور زندگی گزارنا ہے اس کے بدل طریقوں پر۔ پھر بھی اللہ میاں اتنا کچھ ہونے کے باوجود، ہم غلط کام کرنے کے باوجود، گناہ کرنے کے باوجود بھی ہمیں جو ہے سزا نہیں دے رہا ہے، بس ہم گناہ کرتے جا رہے ہیں اور دنیا کا مزہ لوٹتے جا رہے ہیں۔ تو زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ پھر بھی ایک واقعہ سے بیان کیا کہ اللہ میاں کو ہمارے پر ترس کب آئے گا پتہ نہیں۔ ایک اور واقعہ درج کرتا ہوں میں۔ ایک آدمی پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دیا، ایک لمحہ بھی جو ہے دنیا کے چکر نہیں پھنسا۔ جب وہ انتقال کر گیا اور اللہ میاں کی وہاں پیشی ہوئی تو اللہ میاں کو معلوم تھا کہ وہ بندہ ہے پوری زندگی اس نے میری عبادت میں گزاری ہے، تو فوراً آرڈر دے دیا فرشتے کو، جاؤ اسے جنت میں ڈال دو۔ اتنا کہنا تھا تو اس کے دل میں تھوڑا شبہ پیدا ہوا۔ پروردگار سے کہا، پروردگار میں نے تیری عبادت کی، اس کا کچھ مجھے بتا نہیں۔
تو یہ بات کھٹک گئی اللہ میاں کی طرف دل دماغ کے اندر، کہا کہ اسے جہنم کے پاس لے جاؤ، جہاں سے جہنم 500 سال دور ہے، جہنم 500 سال دور ہے، وہاں اسے لے جا کر ٹھہرا کرو، وہ اپنی عبادت کہیں چاہتا ہے نا، لے کر جاؤ۔ فرشتے اسے لے کر چلے گئے، وہاں سے اسے ٹھہرا کیا، اور وہاں سے آگے جو ہے وہ 500 سال جو ہے وہ جہنم دور تھی، اور اسی گرمی سے جھلس رہا تھا، کانپ رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ میں نے یہ کیا غلطی کی، اللہ نے تو مجھے آرڈر دے دیا جہنم ڈالو، اور میں کس جھمیلے پڑا میری عبادت کے بارے میں پوچھنے کے لیے۔ تو ہمیں جو ہے کسی پر احسان کر کے جتانا نہیں چاہیے، اس کا مطلب اس واقعے کا، بس ہمیں اللہ میں نے ایک دوسرے کے مفاد کے بنایا ہے، اور ہمیں وہی کام کرنا ہے۔ اللہ نے راضی ہو جائے تو ہمارا ہر کام دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، قبر میں بھی، اور قبر سے اٹھنے کے بعد بھی۔ تو آج ہم تعلیم پا رہے کیوں؟ اپنے آپ کو بنانے کے لیے۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہوا ہے، وہ کھانے پینے، کمانے، مکانات بنانے، حویلیاں بنانے نہیں بھیجا، ہمیں دنیا میں کسی خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس مقصد کو ہم حاصل کر لیں، اور اپنی پوری زندگی لوگوں کی فرما برداری میں اور لوگوں کے کام سلجھانے میں لگا دیں، ان کے مفاد کے لیے اپنے آپ کو جب پیش کریں، تو اس کا ہمیں خمیزہ اللہ میاں کے دربار میں ضرور ملے گا۔ تو ہمیں اللہ نے اس دنیا میں ایک دوسرے کے مفاد کے لیے بنایا ہے، اور ہم وہ چھوڑ کر کے جو ہے ہم دنیا کے چکر میں پھنسیں گے تو آخرت کو ہم کھو بیٹھیں گے۔ تو آخرت بنانے کے لیے انسان کو اللہ دنیا میں بھیجا ہے۔ ویسے تو یہ جنت بھی تھا، بڑے مزے میں تھا، لیکن اکیلا تھا، پریشان سا لگتا تھا، تو اللہ میاں کو ترس آیا، چلو اس کے ساتھ اس کا ایک جوڑ پیدا کریں گے، تاکہ وہ اس کے ساتھ جنت میں آرام سے رہ سکے، کیونکہ انسان اکیلے پن کو برداشت نہیں کرتا۔ جسے ہم کہتے دنیا میں رہتے ہیں، اپنے دوست بناتے ہیں، سہیلیاں بناتے ہیں، کیوں کہ ہم اپنے خیالات کو ان سے اظہار کریں، اور وہ اظہار کا جو ہے جواب وہ دیں، جسے سننے میں ہمیں بڑا مزہ آئے گا۔ تو آدم اسلام کے دائر فصیح کو توڑ کے جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے حوا اسلام بنایا۔ ٹیڑھی ہڈیاں جو ہوتی ہیں پسلیوں میں جو ہوتی ہیں وہ ٹیڑھی سیدھی نہیں ہوتی، اس لیے عورتیں ٹیڑھی ہوتی، تو ان کو اگر ہم سیدھی کرنے کی کوشش کریں گے تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا، بس ان کو ان کے ہاتھ پر چھوڑ دو، جس مقصد کے ان کو بنایا ہے بس وہ حاصل کر لو، ختم ہو گیا۔ ایک اشعار یاد آیا مجھے، ایک بلبل اداس ٹہنی بیٹھا ہوا تھا، جانتے ہیں بلبل؟ بلبل دیکھا آپ، جس کے سر میں شگورا ہوتا ہے، مور جیسا جو ہے شگورا ہوتا ہے سر کے اوپر، اداس بیٹھا ہوا تھا۔ کہاں؟ ایک باغیچے کے اندر ایک درخت پر اداس بیٹھا ہوا تھا، پتہ نہیں کہ اسی اداسی کا کیا مطلب تھا۔ تو وہاں بازو میں ایک پھول جو ہے کھلا ہوا لہلہا رہا تھا، جیسے وہ ڈانس کر رہا ہے، ناچ رہا ہے۔ تو بلبل کو غم و گداس میں دیکھ کر پھول نے کہا کہ معلوم کریں کہ اب میں جو خوش ہوں تو تجھے کیا خوشی حاصل نہیں ہوتی میرے سے، کیوں اداس بیٹھا ہوا ہے؟ تو پھر اتنا کہنا تھا کہ بلبل اس کے طرف متوجہ ہوا، پھول کی طرف کہا، تجھے کیوں فکر ہے گل، گلن پھول، تجھے کیوں فکر ہے گل سدے چاہ کے بلبل کی، بلبل کی دل کے ٹوٹنے کی تجھے فکر ہو رہی ہے، تجھے فکر کر رہا ہے، تجھے کیوں فکر ہے گل سدے چاہ کے بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے
چاک تو پہلے رفو کر لے، پیرہن شرٹ کو ہم بولتے ہیں اپنی بھاشا میں پیرہن لفظ ہے وہ دکنی بھاشا کا، جو ہم قمیض کہتے ہیں اردو میں، انگلش میں شرٹ کہتے ہیں۔ تجھے کیوں فکر ہے گل سجے چاک بلبل کی، ارے بلبل کے دل کی ٹوٹے تجھے فکر ہے۔ اور تانے سے کہتا ہے تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے، تو جو پھٹا ہوا ہے پتیوں کے اندر تو اپنے پتیوں کو سلے، اس میں تیری بھلائی ہے۔ کیوں خواہ مخواہ جو ہے تو اس غم کے اندر بہنا چاہتا ہے؟ سمجھ میں آیا؟ تجھے کیوں فکر ہے گل سدے چاک کی بلبل کی، دل کی بلبل کی دل ٹوٹنے تجھے فکر، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے، تیرے جو پتے پھٹے ہوئے ہیں آتے ہیں، پھول کے پتے پھٹے ہوتے ہیں تو کہہ رہا ہے کہ تیرے پتے تو سیکھ لے پہلے، تو خود پھٹا ہوا ہے، تو میرے دل کے بارے میں کیوں سوچ رہا ہے؟ خیر کوئی ایسا گناہ اور نہیں، 4 دن کا ہے جمیلہ، یہ سب سے رکھیے سلوک کہ ناچا مجبوراً، ہمیں دنیا کا کسی کو جو ہے سزا نہیں چاہیے، ان کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، کیونکہ دنیا کی زندگی ہے، یہ ختم ہو جائے گی، جس ہم پہ گزری ہے یہ دوسروں میں گزر رہی ہے، کچھ لوگ دنیا میں خوشی کے اندر ہیں، کچھ غم میں ہیں، کچھ حسرت میں ہیں، کچھ جھمیلے کر رہے ہیں، طرح کے جو ہے وہ زندگی کے اوقات گزار رہے ہیں۔ 4 دن کا ہے جھمیلہ، دنیا کا ہے 4 دن کا جھمیلہ ہے، زندگی کیا ہے 4 دن کا جھمیلہ ہے۔ سب رکھیے سلوک کی ناچا، تو کیا کر ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک، دل ٹوٹ بھی گیا ہے تو اس کی پرواہ نہ کر، لیکن دوسروں کا جو دل ٹوٹا ہوا ہے ان کو بہلانے کی کوشش کر۔ 4 دن کا ہے جمیلہ، یہ سب سے رکھیے سلوک ناشا، تو مجبور ہمیں جو ہے مجبوراً جو ہے اپنے غم کے اندر بھی دوسروں کی ضرور سلام کرنا چاہیے، ان کے تجربات کو ان کے جذبات سے نہیں کھانا چاہیے، انہیں خوشیوں کے اندر سمندر میں ڈوبنا چاہیے۔ کوئی ایسا گناہ اور نہیں، شاعر کہتا ہے کوئی ایسا گناہ اور نہیں، اس دنیا میں انسان بہت سے گناہ کرتا ہے، شاعر کہہ رہا ہے، میں کہہ رہا ہے کوئی ایسا گناہ اور نہیں یہ کہ کیجیے ستم کسی پر یاد، تو دوسروں پر جو ستم ظلم ڈھانا اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے۔ کسی کا دل توڑنا، کسی کو جو ہے بدنام کرنا، یا 4 باتیں سنا کر اسے بدنام کرنا، اس لیے اللہ نے بنایا ہے۔ ہر ایک کے دکھ درد کو سمجھ کر کے اسے جو ہے خوشی کا احساس دلانا یہ ہر ایک کا فرض ہے۔ کوئی ایسا گناہ اور نہیں یہ کیجیے اس دن کسی پر یار اپنے دوست احباب جو ہے کسی قسم کا جو ہے ستم ہے ظلم مت ڈھاؤ۔ کوئی ایسا گناہ اور نہیں یہ کہ کیجیے ستم کسی پر یار، تو اپنے دوست احباب پر ہمیں ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ ہر آدمی مظلوم ہے، ظلم سے گھیرا ہوا ہے۔ آخری اشعار میر صاحب اپنے آپ کہہ رہے ہیں، میر صاحب زمان نازک ہے، زمانہ کیسا ہے یہ نازک ہے، نازک کے معنی آپ سمجھ کیا مطلب نازک ہے؟ نرم، کبھی نام جو ہوتے ہیں نازک بھی، جس میں نزاکت ہوتی ہے، نزاکت میں ملائم۔ میر صاحب زمانہ نازک، بہت نازک زمانہ ہے، آج دور چل رہا ہے، بہت نازک ہے، تمام لوگ پریشان ہیں، پھر بھی زندگی گزار رہے ہیں، گزارنا پڑتا ہے۔ اللہ میاں بہت بڑا امتحان لے رہا ہے ہماری زندگی کا، اور ہم اس زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے تو آخرت میں ہمیں کیا ملے گی؟ جنت، وہ بھی کون سی؟ فردوس۔ جنت کے 8 درجے ہیں، سب سے اعلیٰ درجے کی جو جنت ہے وہ جنت فردوس ہے، جو ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی امت کے لیے اللہ نے مخصوص کی رکھی ہے۔ جیسے ہندوستان میں بہت سے ریاستیں ہیں، ریاست کشمیر کیا ہے وہ؟ اٹ از پیراڈائز آف انڈیا، اٹ از اے پیراڈائز آف انڈیا۔ شاید آپ دیکھیں، پتہ نہیں، میں دیکھا ہوں
جنت یعنی ایسے محسوس ہوتا ہے ہم جو ہے جنت میں آ گئے ہیں. وہاں کے پہاڑ برف سے ڈھکے ہوئے، لہراتے درخت اور گنجان گھاٹیاں اور پانی کے بہتے ہوئے للکارتے ہوئے جھرنے، بڑا عجیب و غریب سما ہوتا ہے. انسان دنیا کو بھول جاتا ہے. اب دنیا کی جنت ایسی ہے تو وہ جنت کیسی ہوگی جہاں پر انسان اللہ میاں خدا سے دبے میں وہاں داخل کر دے گا. وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو ہم جنت فردوس جائیں گے. 1,40,000 پیغمبر آئے، ان کی امتوں کو اس میں جگہ نہیں ہے. کیوں کہ ہمارے پیغمبر جو ہے یہ تمام جتنے دنیا کے لوگ ہیں سب کے لیے ایک پیغمبر ہے. پیغمبر کہ مان جاتے ہیں میسنجر آف گاڈ، میسنجر آف گاڈ یعنی اللہ کے پیغامات کو آسمان سے دنیا تک پہنچانے کا کام ایک فرشتہ کرتا تھا. اسے میسنجر آف گاڈ کہتے ہیں. کتنے فرشتے ہیں؟ بڑے 4 فرشتے ہیں. کیوں بولیں گے؟ کیوں بولیں؟ 4 فرشتے کے نام کیا ہیں جو بڑے مقرب فرشتے ہیں اللہ میں کے، اور نظام کائنات ان کے اوپر سونپا گیا ہے. خیر کسی اور پہ بتاؤں گا. جب آپ معلوم نہیں ہے تو آپ بولنا چاہیے، نہیں تو کسی اور بتائیں گے، وقت بتائیں گے. خیر بہت بڑا واقعہ ہوگا اور اس کو بیان کرنے میں بہت وقت صرف ہوگا. کسی اور وقت جو ہے اس کو ہم کیا کریں گے تفصیل سے بتائیں گے. کوئی ایسا گناہ اور نہیں کہ کیجیے ستم کسی پر یاد. میر صاحب زبان نازک ہے، زبان بہت نازک ہے. دونوں ہاتھوں میں تھامے دستار، دونوں ہاتھوں میں تھامیے دستار. دستار نے پگڑی، دستار کے معنی پگڑی جو سر پر پھیٹا باندھتے تھے پگڑی کہتے ہیں. ایک زمانہ تھا لوگ پٹکے پہنتے تھے، پگڑیاں پہنتے تھے. اب ٹوپیوں کا زمانہ آیا، ٹوپیاں بھی نکل گئی، اب کھلے سر گھوم رہے ہیں، کھلے گھوم رہے ہیں. بس نماز جو وہ ٹوپی پہن لیتے ہیں اور باقی وہ جو نکال دیتے ہیں. میرے صاحب زبان بہت نازک ہے. دونوں ہاتھوں میں تھامے دستار. دست ہاتھ یہ بلند پرشن ہے. دست ہاتھ دستار جو ہم ہاتھ سے پگڑی باندھتے ہیں سر کے اوپر. دونوں ہاتھوں میں تھامے دستار. تو اپنے پگڑی کو ہمیں تھامنا ہے، کسی اور سر پر لپیٹنا نہیں چاہیے. کیسے کیسے ایسے ایسے ہو گئے، کیسے کیسے ایسے ایسے ہو گئے، اور ایسے ایسے کیسے ویسے ہو گئے. یہ دنیا ہے. اللہ میاں کبھی اوپر چلاتا ہے تو کبھی نیچے پھینک دیتا ہے. تو زبان بہت نازک ہے. ہمیں اپنے آپ کو سمجھنا ہے اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے پیغمبر کے لائے ہوئے پیام کو ہم سن کر کے جو ہے زندگی گزارنا ہے، اور ایک کامیاب زندگی گزاریں گے. ایک ہمارے لیے کیا ہے، دنیا کی زندگی امتحان ہے، ایگزامینیشن ہے. جیسے آپ کو کسی پرچے 3 گھنٹے دے جاتے ہیں اور آپ کیا کرنا ہوتا ہے، سال میں جو کچھ پڑھایا گیا ہے اس میں کوشچن ہوتے ہیں، وہ 3 گھنٹے میں آپ کو کیا کرنا ہے، بیان کرنا ہوتا ہے. ویسے یہ پوری زندگی کسی 50 سال ہے، 60 سال ہے، 100 سال ہے، 500 سال، 9 سال، 14 سال. تو پیغمبر کے زمانے میں بڑے بڑے ان کی عمریں ہوتی تھی. آج کی عمر 100 کے اندر ہو گئی ہے. اب پتہ نہیں کیا اور عمر کتنی ہو جائے گی. اب لوگ جو ہے وہ کم وقت میں ہی دنیا سے چل جا رہے ہیں. یہ وبا پھیل گئی. ہم دیکھ کتنے لوگ جو ہے دنیا سے چلے گئے. پتہ نہیں کہ اللہ نے جو مقصد ہمیں دنیا میں بھیجا ہے ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ کی وحدانیت کرنا ہے، اس کی عبادت کرنا ہے، اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے، خود عمل کرنا ہے اور دوسروں کو عمل کرنے کی طرف متوجہ کرنا ہے. یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. یہاں پر جو ہے ہم اس غزل ختم کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں آپ جو ہے یہ غزل سمجھ میں آئی ہوگی، کیونکہ انسان کو اللہ نے اس دنیا کے اندر جو پیدا کیا اس کا مقصد کیا ہے اور محبت کیا چیز ہے، اس کا اظہار انہوں نے کیا کیا ہے، بڑے عجیب و غریب انداز میں پیش کیا ہے. محبت ہوتی ہے
کیونکہ محبت سے ہم دوسروں کے دلوں کو جی سکتے ہیں۔ اب واقعہ سنا ہوگا لیلا مجنون، واقعہ سنا ہوگا، شینی فراق سنا ہوگا، ہے نا؟ لیلا مجنون یہ کوئی حقیقت نہیں ہے، ایک کہانی ہے، سنیما ہوتا ہے، پکچر ایسا ہوتا ہے، ایک کہانی جو ہے عربین نائٹس کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ لیل کہتے ہیں رات کو، عربی کے اندر لیلۃ القدر، ہے نا؟ شب قدر کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، لیل میں رات۔ لیلا یہ وہ عورت ہے جو بالکل کالی کلوٹی تھی، اور مجنون جس کا اصلی نام کیا ہے؟ قیس، اور لیلا کا اصلی نام میمونہ ہے۔ شاید آپ کو معلوم پتہ نہیں ہے، معلوم ہوگا بھی نہیں تو یاد رکھو، لیلا کا اصلی نام کیا ہے؟ میمونہ ہے، اور مجنون کا نام قیس ہے۔ قیس لیلا پہ اتنا فدا تھا، اور لیلا بھی قیس پہ فدا تھی، ان کی محبت کا تذکرہ عجیب و غریب انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ جب پورے گاؤں کے اندر لیلا اور مجنون کے محبت کے چرچے ہونے لگے تو بادشاہ نے دربار میں لیلا کو حاضر ہونے کو کہا۔ کیا آرڈر دیا بادشاہ نے؟ لیلا کو دربار میں حاضر کرو۔ اس کے ملازم میں چلے گئے اور لیلا کو ڈھونڈ کر لائے اور دربار میں پیش کیا۔ بسلامت آپ کے حکم کی ہم نے تعمیل کی ہے، لیلا کو ہم حاضر کیے ہوئے ہیں۔ کہاں لیلا؟ ہاں یہ تو ٹھہری ہوئی ہے، ارے مجھے نظر نہیں آتی، پچھلا اندھیرا ہے، ذرا آگے رہو۔ جیسے وہ آگے آتی تھی ویسے اندھیرا چھا جاتا تھا۔ تو یہ بادشاہ نے بڑے غور و خوف سے دیکھا تو لیلا بالکل کالی کلوٹی تھی۔ اسے غصہ آیا، ارے یہ تو کالی کلوٹی ہے، محبت کے قابل نہیں ہے، تو قیس اس کے پیچھے کیوں لگا، مجنون سے پیچھے کیوں لگا ہوا ہے؟ اتنا کہنا تھا، لیلا بڑا غصہ آیا اور اسے کیا جواب دیا؟ بادشاہ سلامت، لیلا کو مجنون کی آنکھوں سے دیکھو، تمہاری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ یہ واقعہ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ کسی کو کیا پسند آئے گا ہم نہیں کہہ سکتے۔ تو دنیا ایک محبت کا مرکز ہے، یہاں بڑے بڑے واقعات درج ہیں۔ آج تاج محل یہ ایک محبت کی نشانی ہے۔ ایک شہنشاہ نے بنوا کے حسین تاج محل، ایک شہنشاہ نے بنوا کے حسین تاج محل سارے دنیا کو دیا ہے محبت کی نشانی۔ آنے والے جتنے بھی محبوب ہیں ان کی نشانی ہے یہ تاج محل۔ لیکن ایک شاعر اس شعر پر طنز کرتے لکھا ہے، ایک شہنشاہ نے بنوایا کہ حسین تاج محل، وہ شہنشاہ تھا ایسے تاج بنایا، اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارا اتنا پیسہ کہاں ہے، 2 وقت کی ہمیں روٹی نصیب ہے، ہم تاج محل کہاں سے بنائیں گے اپنی لیلا کے لیے؟ تو شاہ کیا اشعار لکھا اس نے؟ شکل بدن میں اشعار ہے، شکل بدن نام سنیں گے، فلم میں بہت سے گانے لکھے ہیں، مجھ سلطان پوری ہے، شکل بدن ہے، بہت شاعر ہیں اس کے اندر۔ ایک شہنشاہ نے بنوا حسین تاج محل، ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا مذاق، ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا مذاق، یہ اس کا جواب ہے اس سوال۔ شہنشاہ نے تاج بنوایا، اب اتنا پیسہ ہمارے پاس کا ہے جو ہم اپنے محبوب کے لیے اس سے زیادہ ہم اپنے محبوب پسند کرتے چاہتے ہیں، لیکن ہم تاج محل نہیں بنا سکتے۔ تو تاج محل بنا کوئی ایک محبت کی علامت ہے؟ بالکل نہیں۔ تو اس نے بنایا، پیسہ تھا، بادشاہ تھا، کاریگر تھے، بنا ڈالا۔ لیکن ہر انسان وہ جو ہے شاہجہاں قدر اختیار نہیں کر سکتا۔ تو بڑے بڑے واقعات ہم سنتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ ہمیں محبت اللہ سے کرنا چاہیے، اس کے انبیاء اسلام سے کرنا چاہیے، اس کے رسولوں سے کرنا چاہیے۔ لیکن ہم کیا کریں؟ دنیا سے محبت کر رہے ہیں، دنیا کی چیزوں سے محبت کر رہے ہیں۔ کہ دنیا کی چیزیں کیا ایک حسرت ہے، کچھ دن کام دیں گے اور ہمیشہ کے لیے ہمارے سامنے مٹ جائیں گے۔
مٹا دے اپنی ہستی کو اگلی مرتبہ چاہے کہ داغ نہ خاک میں کر بھلے گزار ہوتا ہے. ایک اشعار اس غزل کے لیے کافی ہے. لیکن ایک اور اشعار آخر میں سنا کر میں اس غزل کو ختم کرتا ہوں. اللہ میاں انسان کو جسے پیدا کیا ہے، جوانے میں عدم کے واسطے پیدا کیا انسان کو. جوانے میں عدم آخرت عین دال میم عدم، جوانے میں عدم کے واسطے یعنی آخرت واسطے پیدا کیا انسان کو. تو آخرت میں اس کا حساب کتاب ہونے کے بعد جنت جہنم میں فیصلے جائیں گے، اس کو پیدا کیا ہے. جوانے میں عدم کے واسطے پیدا کیا انسان کو، جوانے میں عدم کے واسطے پیدا کیا انسان بنی تاثر کچھ نہ کر رہا دیا. تو انسان کو اللہ نے آخرت بنانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، نہ کہ دنیا بنانے کے لیے. جتنے لوگ دنیا کو بنائے آج قبر میں بیچارے پڑے ہوئے ہیں، ان کو کوئی پرسان حال نہیں ہے. جوانی میں عدم کے واسطے پیدا کے انسان کو وہ نہیں. جو ثانی مصرع ہے، جو اٹھتے ہیں صبح جو جانا دور ہوتا ہے. جوانی میں عدم واسطے پیدا کے انسان کو جو اٹھتے ہیں صبح جانا ہے اپنے منزل کی طرف. شاید آپ سمجھ گئے صرف محبت کی دنیا کے اندر کافی نہیں ہے. اللہ نے دنیا کی چیزوں کی محبت کا کوئی مقام رکھا ہوا ہے. ہاں ضرور آپ محبت کیجئے اپنے کام کے لیے، لیکن یہ کوئی حقیقی محبت نہیں. انسان مرنے کے بعد تمام دنیا کی محبتوں بھول جائے گا. اور اللہ سے اس نے دنیا میں لو لگائی ہے، محبت کی، عبادت کی ہے، اللہ کی رضامندی کے کام کی ایسی گزاری ہے، وہ اللہ میاں اسے خوش ہوں گے اور وہ جنت داخل ہوگا. جہاں آرام سے ایسی گزارے گا وہ جنت عجیب و غریب چیز ہے. اس کا میں ذکر سے پہلے کیا کہ جنت فردوس ہے، اعلیٰ درجہ، اس میں 8 درجے ہیں. کسی اور وقت جو ہے ہم درجوں کے بارے میں بتائیں گے. خیر تو اشارہ اسٹاپ کیا.